اور امام حسین آ کر سجدے پر بیٹھ جاتے تھے تو وہی آتی تھی ذکر کو طولانی کر دو۔ کیا وجہ تھی؟ رسول خدا دنیا کو حسین کی عظمت دکھانا چاہتے تھے۔ موروثی حسین کو اس کے نانا کے شہر سے نکلنا پڑ گیا۔ یہ میرے آپ کے لیے سننا عزیزان محترم بڑا آسان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پر گئے۔ اللہ اکبر، نہیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے انسان۔ نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو اپنے نانا کی قبر پہ گرایا حسین نے، اور کیا کہا ہوگا۔ جملے آپ کے سامنے مقاتل کے اندر موجود ہیں۔ میں تو حال دل بیان کر سکتا ہوں کہ سوچو امام حسین نے کہا ہوگا کہ میرے نانا، کہ وہ مدینہ جس میں آپ نے مجھے سیر کرائی، وہ مدینہ جس میں آپ نے میری اتنی عظمت کو دکھایا ہوگا، آج آپ ہی کی امت نے مجھے مجبور کر دیا، نانا میں آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور چھوڑ کے جانے والے کو یہ امید ہو نا کہ اس نے آنا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے جاتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اب میں نے آنا نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ آپ اپنے شہروں سے گھروں سے آئے نا، اپنے والدین سے مل کے آئے ہوں گے، آپ کے بھی تو دنیا سے لوگ گئے بھی ہوں گے مرحومین، آپ قبر پہ بھی جاتے ہوں گے اور اپنے ماں باپ اپنے آبا و اجداد کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے میں دوبارہ آؤں گا، اور آپ جاتے بھی ہوں گے۔ آپ کے جو عزیزی ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ہوں تو آپ فوراً جا کر کوشش کرتے ہوں گے پہلے اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں، پہلے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، کیوں؟ بہرحال میں بڑی دور سے سفر کر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو تو امید ہے، مگر میرے حسین کو یہ امید نہیں، قطعی یقین تھا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا۔ تبھی تو روایتوں میں ہے کہ کئی دفعہ جانا ہوا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح میرے مولا اپنے نانا سے جدا۔ اور آپ خود تصور کریں ان قدموں کا چلنا، اس روزے سے چل کر واپس آنا گھر تک، تو شاید ہو سکتا ہے امام کے ذہن میں وہ سب رنگ اور سب بچپن کی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہی مدینہ تھا کہ جس میں جو ہے ہم گھر کے اندر موجود تھے اور دروازے کو جلایا گیا۔ اللہ اکبر، ارے کس طرح کیا کیا یاد آتا ہوگا حسین کو، کتنی اس گلیوں سے محبت ہوگی حسین کو۔ نہ جانے جب کوچہ بنی ہاشم سے گزرے ہوں گے تو کیا سوچا ہوگا۔ میری تو ہمت نہیں سادات ہونے کی وجہ سے کہ میں اپنی ماں کی مظلومیت کو پڑھوں۔ ارے کوئی اپنی ماں کی مظلومیت بھی بیان کر سکتا ہے۔ میں امام زمانہ سے معافی مانگوں گا، مولا میرے اندر طاقت نہیں وہ بنی ہاشم کے واقعے بیان کروں۔ ہاں نہ جانے کس طرح امام حسین آئے ہوں گے، اس گھروں میں آئے ہوں گے، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا، وہ مدینہ بھی یاد آیا ہوگا جب بھائی حسن کے بدن کو تیروں سے پیوست لائے ہوں گے، نہ جانے تیر نکالنا یاد آیا ہوگا، اور کتنے وہ لمحات جو اپنے بھائی کے ساتھ گزارے وہ بھی یاد آئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ عزیزان محترم، رو لیجئے، 28 رجب ابتدا ہے کربلا کی۔ اب آپ کا رونا شروع ہو گیا، میں اور آپ تو آج رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ارے یہ اہل بیت آباد سے اپنے گھروں سے جو گئے ہیں، نہ جانے کس طرح چہرے دوبارہ نظر نہیں آئے مدینہ کو۔ آج مدینہ جس علی اکبر کو دیکھ رہا ہے، اب وہ علی اکبر نہیں آئے گا۔ آج مدینہ جس عباس کو دیکھ رہا ہے، اب عباس نہیں آئے گا، اب قاسم نہیں آئے گا، اب جو گیا عزیزان محترم، اب خون آلودہ کرتے آئیں گے مدینہ میں۔ مدینہ والوں اب برداشت کر لو، یہ جانا آسان نہیں تھا اہل بیت کا، یہ بڑا سخت تھا۔ عزیزان محترم، میں مفصل نہیں پڑھ سکتا، میں تیزی سے منازلوں کو طے کرتا ہوں۔ نہ جانے امام حسین آئے ہوں گے، کیا کیا کہا
होगा, किस किस को समझाया होगा, किस किस को छोड़ कर जा रहे होंगे, छोड़ने वालों को कितना गम होगा, जाने वालों को कितनी बेचैनी होगी। किस तरह कारवान तैयार हुआ, कारवान तैयार हुआ, अम्मारियां लगी, अब एक को सवार कराया जा रहा है, एक एक सवार हो रहा है। मेरा सलाम हो उस सानिए ज़हरा पर कि जिसको अम्मारी पर सवार करने के लिए एक तरफ अब्बास है, एक तरफ अली अकबर है। न जाने किस तरह अपनी फूफी को चढ़ाया होगा, शान से सवार किया होगा, किस शान शौकत से मेरी बीबियां महमल में बैठी होंगी, कितना पर्दे का इंतजाम होगा, शब की तारीकी होगी कि कोई देख न ले इन सादानियों को, कोई इस अहले बहत की खवातीन को देख न ले। न जाने किस शौक से अरे छोटे छोटे बच्चे करवान में सवार हुए होंगे कि न जाने हम कहां जा रहे हैं। कितनी खुशी होगी बास को कि हम शायद कहीं और जा रहे हैं, शायद कोई और अच्छी जगह होगी। मदीने वाले तो जफा कर रहे हैं, मदीने वाले तो जुल्म कर रहे हैं। यकीनन बाबा हुसैन को जिन्होंने खत लिखे हैं उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा इंतजाम किया होगा, वहां हमारा बड़ा ख्याल रखा जाएगा, वहां हमें पानी भी मिलेगा, वहां हमें खाना भी मिलेगा। आजादारों ये तो बच्चे थे ना, इन बच्चों को क्या पता। अरे इन बच्चों को तो आशूरा के बाद पता चला, अरे हमें किसने बुलाया था और क्यों बुलाया, अरे लुट गया कारवां। अरे अब वो जो शान और शौकत की सवारियां, एक 28 रजब को कारवान का चढ़ना और 11 मुहर्रम को कारवान का चढ़ना। अब कोई खड़ा हुआ नहीं है कि जो मेरी बीबी को सवार कर दे। मेरी बीबी ने इधर उधर देखा तो होगा ना कि अली अकबर कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। तो हो सकता है कि मक्तल में लाशें तड़पना शुरू हो गए, शायद अली अकबर तड़प रहा हो, अब्बास नहर किनारे तड़प रहा होगा कि मेरी बहन मुझे देख रही है। न जाने किस तरह मेरी बीबी उन सवारियों पर सवार हुई और किस तरह गुजारा गया। मगर जैसे ही ये लश्कर मक्तल से गुजरा तो अब क्या देखा, मेरी बीबी ने अपने आप को उस सवारी से नीचे गिरा दिया। एक बदन है कि जिसके सर पर सर नहीं है, खाक में इतना लिपटा हुआ कि करबला की हवाएं उड़ रही है। अरे ऐसा बदन था कि वो छोटी सी बच्ची जो अपने बाप के सीने पे सोती थी, वो अपनी फूफी से कहती है, फूफी ये किसका बदन है। अरे ये हाजर हुसैन, अरे यही तो हुसैन है।